اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان.
شیر مجاہد، الفاظ پر اشعار پر دھیان دیں. میرا خیال بیان کا بہت بڑا موضوع انہی اشعار میں بیان ہو جائے گا انشاءاللہ. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں پھرتے پھرتے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں پھرتے پھرتے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر. اسلام کا دم جب بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے. اسلام کا دم جب بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے. یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. پورا مجمع کے پاس زور سے کہہ دو سبحان اللہ. نہیں بتا یا شوق شہادت پیدا کر، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آج کی بہت ہی پاکیزہ، بڑی پوتر، بڑی مقدس محفل کے صدر محترم ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جاوید صاحب، اور بڑی تعداد میں الحمدللہ یہاں پر آج مجھے تھوڑا سا ایک افسوس کی اس بات کا ہے کہ آج میرے استاد محترم دونوں استاد مفتی رحمت اللہ صاحب نے پرسوں فون لگایا کہ بیٹا ہارون میں عمرے کے لیے نکل رہا ہوں، اس کے پہلے میں بات کر رہا ہوں، تو آج وہ بھی نہیں ہے. اور دوسرے جن کی بڑی محنتیں ہوتی ہیں اور جو برسوں سے آپ اس شہر میں، آپ کے علاقے میں مفتی رحمت اللہ صاحب اور یہ دونوں حضرات مولانا سلیم صاحب ندوی گنوری، جن کی بڑی محنتیں شامل ہوتی ہے اس اجلاس کو سجانے سواری میں، آج وہ استاد محترم بھی ظاہر بات ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، وہ بھی یہاں موجود رہے ہیں. تو اس بات کا افسوس مجھے ضرور ہے، لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ استاد نہیں ہیں تو تھوڑا دل میں ڈر بھی نہیں سمجھ آیا. تو انشاءاللہ آج میں کھل کر 2020 کھیلوں گا. کیا کھیلوں گا؟ بولو. ہاں. اور جو آج کل جو ملا لوگ ہیں نا، مولانا لوگ ہیں نا، وہ آل راؤنڈر ہے. اور میں میرے جوان طلباء کو یہ کہتا نہیں ہوں گا مولانا اسرار صاحب، مولانا بلال صاحب، حافظ صاحب، میں اب جوان طلباء جو ہمارے
ایک ہوتی ہے مصلی والی امام. کیوں؟ جو لوگ ایسے محدود ہو کر رہ جاتے ہیں تو علامہ اقبال نے شاید انہی لوگوں سے ایک شعر کہا تھا، شاید علامہ اقبال کا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ قوم کیا ہے. بہت غور سے سننا. انہوں نے کہا تھا مولانا عارف صاحب کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے جو رکعت کے امام. کیا کہا؟ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے جو رکعت کے امام. کیوں؟ ایک بڑا کے تانا بھی ہمارے لیے، ان لوگوں کے لیے جو صرف مصلی پر امام سنبھالتے ہیں، اور شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے باقاعدہ کہاوت بھی بن گئی تھی کہ ملا کی دوڑ بولو کہا مسجد تک. میں نے کہا نہیں، اب ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں ہوگی. جب چائے والے 3 پاٹ اور 2 کوڑی کے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اور ملک کا راج کر سکتے ہیں تو کیا قوم کا حافظ، عالم، امام اور مفتی، دین کا رائی اور دین کا شہرائی وہ نہیں کر سکتا ہے؟ تو میں نے اس کہاوت کو چھوٹی کیا تھا. میں نے کہا تھا نہیں، ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں، اب ملا کی دوڑ پارلیمنٹ تک ہے. کہو انشاءاللہ. اور ایسے ہی اماموں سے حکومتیں گھبراتی ہے، ایسے ہی اماموں کو حکومتیں آنکھ کھوج کر دیکھتی ہے. اور اب میں مولانا بلال صاحب، اسرار صاحب، مولانا جاوید صاحب جو غالباً بھساول سے آئے ہیں، یہاں سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں کہ آج بھی ہم کسی مصلی کے امام کی شہادت نہیں سن رہے. کیوں؟ امام حسین کسی مصلی کے ہی امام نہیں تھے. اور جب علماء، دیکھو ہم لوگ تو میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ بیانات یاد کر کے بھی نہیں آتے، کیونکہ یاد کرنے کا دور گیا ہے نا. ہمارا تو ایمان ہے، ذرا زور سے بول دینا، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. ذرا زور سے بول دینا، بلوانے والی ذات زور سے بولو کس کی ہے؟ دیکھو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اللہ اللہ نہیں بولیں گے تو کیا دوسرا کچھ اور بولیں گے؟ زور سے بولو، بلوانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. بولو زور سے، زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. زور سے بولو، موت کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. نفع کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. نقصان کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. بولو زور سے، ہوائی کون چلاتا ہے؟ اللہ. بادلوں کو کون لاتا ہے؟ اللہ. بارش کو کون برساتا ہے؟ اللہ. ہے نا. ہم علماء بڑی شان سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ باتیں محمد شاید اللہ نے میرے ذہن میں اس لیے ڈال دی کیونکہ ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں نا. اور امام حسین میدان میں اتر کر ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے، اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر اور اپنے پورے اہل خانہ اور اپنے پورے خاندان، اپنے 72 ساتھیوں کو لے کر اس وقت کے ظالم بادشاہ کے خلاف میدان میں اترے تھے. ہم اس امام کے کیوں؟ ہم لوگ بڑی شان سے کہتے ہیں، مولانا آئے، عقیل صاحب بھی آئے، ہم لوگ بڑی شان سے کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. بڑے خوش ہوتے ہیں ہم بھی سن کر. ہم بھی ہوتے ہیں کیوں؟ پیارے نبی نے کہا، کیا کہا؟ علماء. ذرا دھیان دینا باتوں پر، اللہ بلوا رہا ہے، میں بول رہا ہوں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. اب میں دونوں سے بھی کہتا ہوں، آج کا دور ہے، دیکھو اللہ نے مجھ سے یہاں سے بات شروع کروا دیا. آج کا دور یہ ہے، میں دونوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء کی ادھوری وراثت کیوں لے رہے؟ نبی کی پوری وراثت تو نا. نبی نے مصلی پر کھڑے رہ کر نماز بھی پڑھائی ہے، نبی نے صفہ پر بیٹھ کر قرآن بھی پڑھایا ہے، مکتب بھی پڑھایا ہے، نبی نے
پیغام بھی دیا. کیوں؟ تو آپ کس کے وارث ہو؟ نبی کے وارث ہیں تو ادھورے وارث بھی بننا ہے. امام حسین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہی ہم لیتے امام حسین امام حسین امام حسین. اوریجنل امام، ایسے امام کہ جو نانا کی وراثت تھی اس نانا کی وراثت کو پوری طریقے سے لے کر میدان میں اترے. امامت بھی کی، مدرسہ بھی پڑھایا، مکتب بھی پڑھایا، قرآن بھی پڑھایا، تجارت بھی کیا. اور جب ایک ایسا وقت آیا کہ وقت کا ظالم جب یہ کہنے پر آ گیا کہ میری بیعت کرنی پڑے گی، مجھے حکمران ماننا پڑے گا، مجھے امیر ماننا پڑے گا، مجھے خلیفہ ماننا پڑے گا، میرے ہاتھ پر بیعت کر دو. تو امام حسین کو جب لگا کہ نہیں، اگر میں نے اس کو نہ روکا تو پوری قوم ایک غلط ہاتھ پر بیعت کرے گی. تو پھر امام حسین میدان میں اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر بھی کربلا کے میدان میں اتر گئے. چلو آؤ، آج میرا عنوان ہے شہادت امام حسین کا مقصد اور شہادت کا پیغام امت کے نام. تو اب بات یہاں سے میں شروع کروں گا. آج ہے کو چاند دکھنے کا اعلان ہو گیا. میں نے میسج پڑھا شاید ہے نا، چاند دکھنے کا. اب یہاں سے غور سے سننا کہ اب چاند دکھنے کا اعلان ہو گیا اور آج سے اسلامی اعتبار سے عصر کی نماز کے بعد اور غروب جب غروب ہو گیا تو جناب آج سے ایک محرم شروع ہو گئی ہے. کیوں؟ اور اسلامی نیا سال شروع ہو گیا. ہیپی نیو ایئر. کیوں؟ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا. کیوں؟ 31 دسمبر آتی ہے تو امت کا مسلمان اور بڑی تعداد میں امت کے یوا، امت کا یوتھ، امت کے جوان ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، نیا سال مناتے ہیں. اور ان جوانوں سے پوچھو مولانا تو ان کو انگریزوں کے سارے مہینے یاد. جنوری شروع کرے گا تو الحمدللہ بغیر سانس اور بغیر رکنے کے کہاں رکے گا؟ دسمبر کا. کیوں؟ لیکن اسی مسلمان جوان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بیٹا ذرا کھڑے رہ جاؤ، کیوں؟ اس سے پوچھا جائے کہ بیٹا ذرا کھڑے رہ جاؤ اور اسلامی سال میں اسلامی مہینوں کے نام میں بتاؤ تو 2-4 مہینوں کے نام بولے گا. اور اس کے بعد میں اپنی تاریخ ہمیں یاد نہیں ہے. کیوں؟ اپنے مہینے ہمیں یاد نہیں ہے. میری کہنے کی میری بات تو سن رہی ہے کہ اپنی تاریخ ہمیں یاد نہیں، اپنے مہینے ہمیں یاد نہیں. اور مسلمانوں سنو، میں بار بار یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے، اللہ کے نبی نے اور اس شریعت نے، اس دین نے جو پورا سسٹم آپ کو دیا ہے، قرآن خود کہتا ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ 12 مہینے میں نے بنائے ہیں. اور تم 12 مہینوں پر آپ غور کرو کہ مسلمانوں تمہارا آخری مہینہ جو ہے جہاں اسلامی سال ختم ہوتا ہے، ذرا زور سے بولنا، کون سا مہینہ تھا؟ کون سا؟ ذی الحجہ. جو اسلامی سال کا آخری مہینہ. اچھا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم. تو میں سادے انداز میں مسلمانوں کو سمجھاتا ہوں کہ مسلمانوں ذرا اپنے سال کے اختتامی مہینے پر غور کرو اور اپنے سال کے شروعات کے مہینے پر غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا. دیکھو مسلمانوں، اسلام کے ہر پیغام، ہر حکم میں اور ہر چیز میں آپ غور کرو گے تو بڑا سندیش آپ کو ملے گا، بڑا میسج آپ کو ملے گا. مسلمانوں، اسلام کا آخری مہینہ ذی الحجہ اور اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام، دونوں پر غور کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کا آخری مہینہ ذی الحجہ، اس میں بھی قربانیاں ہیں، اور اسلام کا پہلا مہینہ محرم، اس میں بھی کرو. تو مقصد تو سمجھنا چاہیے نا. یعنی بتا دیا گیا آپ کو، یہ پیغام دے دیا ہے آپ کو کہ
यनालुहु तक़वा मिनकुम। सुनना मुसलमानों, कुर्बानी के ताल्लुक से अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है लन यनालल्लाह लुहुमुहा, ओ मेरे बंदो कुर्बानी का गोश्त मुझे नहीं पहुंचता, वला दिमागुहा, कुर्बानी का खून मुझे नहीं पहुंचता। फिर क्या पहुंचता है? तो अल्लाह कहता है वो जो करोड़ों जानवर तुमने ज़बह किया, 25,000 का बकरा, 30,000 का बकरा, दिखावा करने वालों ने 2-2 लाख का बकरा, क्यों? वो जो तुमने जानवर ज़बह किया, अल्लाह कहता है न कुर्बानी का गोश्त मुझे पहुंचता है, न कुर्बानी का खून मुझे पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह कहता है कि मेरे पास तो तुम्हारा तक़वा पहुंचता है, तुम्हारा जज्बा पहुंचता है। किस जज्बे के तहत तुमने जानवरों को कुर्बान किया? तो हमारे यहाँ बलि नहीं है, एक बड़ा पैगाम है, उस कुर्बानी का भी संदेश और एक पैगाम है कि सुनो, वो 2 महबूब थे, वो 2 खलील थे, वो 2 यार थे, वो 2 जिगरी दोस्त थे, जिनकी अदाएं अल्लाह कहता है मुझे बड़ी पसंद आ गई। एक मेरा इब्राहिम जो खलील है और एक मेरा इस्माइल जो ज़बी है। अल्लाह कहता है उन दोनों यारों की अदाएं मुझे इतनी पसंद आई कि एक को मैंने ख्वाब में दिखाया, इब्राहिम अपनी चहीती चीज को मेरे नाम पर कुर्बान कर दे, अपनी चहीती चीज को मेरे नाम पर कुर्बान कर दे। ख्वाब देखा इब्राहिम ने, और फिर इब्राहिम अपने बच्चे से कहते हैं, इब्राहिम कहते हैं मेरे बेटे इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। और मेरे बेटे इस्माइल से कहते हैं ओ मेरे बेटे मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि तुझे ज़बह कर रहा हूँ, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, बता मेरे बेटे तेरी क्या राय है, तेरा क्या कहना है, तेरा क्या कहना है। मैं हंसते हंसते कहता हूँ ये जवान, ये मासूम छोटे छोटे बच्चे कहते हैं देखो इस वाक़े में तुम्हारे लिए भी एक बड़ा पैगाम है कि बाप बेटे से कह रहा है कि बेटा मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर ज़ुबह कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारा क्या कहना है। तो मैं हंसते हंसते कहता हूँ कि अगर अपने जैसा रहता बेटा, कैसा रहता, अपने जैसा रहता तो अपन क्लियर बोल देते बाबा वो ख्वाब है, बावली बात मत करो। वो क्या है? वो ख्वाब है बाबा, बावली बात मत करो, ख्वाब में कुछ भी, अरे बोलो क्या, ख्वाब में कुछ भी दिखता रहता, लेकिन नहीं। ओ मेरे बहनों, और आप कैसे होती है? अब इब्राहिम बाप बेटे से कह रहा है कि बेटा तेरी क्या राय है, मैं तुझे अल्लाह के नाम पर ज़बह कर रहा हूँ, मेरे रब ने हुक्म दिया है कि अपनी चहीती अजीज तरीन महबूब तरीन चीज को मेरे नाम पर कुर्बान कर दो, बेटा तेरी क्या राय है। तो देखो कुरान ने उस बेटे के भी अल्फाज को नकल कर दिया। कुरान ने कितने प्यारे अंदाज में कहा, उस बेटे इस्माइल की ज़बान को अल्लाह ने नकल किया। अब वो बेटा बड़े प्यार से कहता है, क्या कहता है? या अबती, ओ मेरे अब्बा हुजूर, ओ मेरे अब्बा हुजूर, इफ़अल मा तुअमर। अब्बा हुजूर जो आपको हुक्म दिया गया है, इफ़अल मा तुअमर, जो आपको हुक्म दिया गया पूरा कीजिए, मुझे ज़बह कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा हुजूर आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अब ये पूरा बात क्या है? अब अल्लाह को सुनो, सुनो, इसका मकसद यही था, अल्लाह को एक तरफ का अपने महबूबों की अदाओं को बाकी रखना था, तो क़यामत तक आने वाले मुसलमान इन अदाओं पर अमल करे। अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को अपने महबूब मोहम्मद की ज़बान से कहवा दिया, क्या मोहम्मद इनसे कह दो कि जो साहिब माल है, जिनको मैंने माल दिया हूँ, तुमको कुर्बानी करना है, इब्राहिम और इस्माइल की अदाओं पर अमल करना है, तुम पर वाजिब होगी। और सुनो, वो कुर्बानी ऐसा वाजिब अमल होगा कि अगर तुम मालदार हो तो वो कुर्बानी ऐसी तुम पर वाजिब कर दी गई कि नबी ने कहा कि जो कुर्बानी की ताकत रखता है, कुर्बानी की हैसियत रखता है और फिर भी कुर्बानी न करे, फला यकुरबन्ना मुसल्लाना, तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना। तो कोई तो मकसद है ना भाई, ताकि वो जज्बा कुर्बानी का तुम्हारे अंदर आ जाए।
پیٹ میں جاتا ہے، تمہارے پیٹ میں کلیجی گردے کا ناشتہ، پھر دوپہر میں الگ ایٹم، رات میں الگ آئٹم، اور پھر ماشاء اللہ کچھ تو اتنے بہادر ہے کہ اس عید سے لے کر اگلی عید تک چٹنی کھاتے ہیں۔ تو گوشت تو تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے، خون نالیوں میں جا رہا ہے، کیوں؟ اچھا ہوا کہ چمڑے بن گئے، چمڑوں پہ جھگڑے ہوتے، کیوں؟ وہ لوگ جھگڑے ہوتے، تو پھر کیا واسطہ ہے؟ تو سنو، یہ مقصد سنتے جاؤ، اس سے کہانیاں سنانا مقصد نہیں ہے۔ آج بھی میں حضرت امام کے کربلا کی شہادت کا واقعہ نہیں سناؤں گا، اوریجنل پیغام سناؤں گا، مقصد سناؤں گا، تب اس پیغام کو بھی سمجھ لو کہ اللہ کہتا ہے قربانی کرتے وقت وہ جو جانور ذبح کر رہے ہو نا، اس وقت جو دعائیں تم کو پائی گئی ہے، ان دعاؤں میں تمہیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا جذبہ یہ ہونا چاہیے۔ وہ دعا کرتے ہیں قربانی کے وقت، کیا دعا کرتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی اے اللہ میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں، تو جانور کو ذبح کرتے وقت کیا مقصد ہونا چاہیے، کیا نیت ہونا چاہیے، کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ تو کہا گیا ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور بے شک میری قربانی، و محیایا، اور بے شک میرا جینا، و مماتی، بے شک میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم و کرب ہے۔ یعنی اے اللہ میں نماز تیرے لیے پڑھتا ہوں، قربانی تیرے لیے کرتا ہوں، ساری چیزیں تیرے لیے کرتا ہوں۔ اور علماء نے کہا کہ اس جانور کو ذبح کرتے وقت یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اے اللہ آج تو نے مار دیا تو میں جانور ذبح کر رہا ہوں، لیکن کل اگر تو مجھ سے میری جان مانگے گا تیرے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، جس دن تو مجھ سے میری جان مانگے گا، تو جیسے آج میں خوشی خوشی جانور کو قربان کر رہا ہوں، اے اللہ ایک دن ایسا دن آئے گا کہ تو جان مانگے گا، میں اپنی جان کو بھی تیرے لیے قربان کر دوں گا۔ یہ مقصد ہے۔ اور قسم اللہ کی، مولانا بلال صاحب قسم اللہ کی، اگر امت نے ان مقاصد کو نہیں سمجھی تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں کئی قربانیاں آئے، کئی رمضان آئے، کئی عیدیں آئے، اللہ کی قسم کچھ حاصل نہیں۔ آج غیروں کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ایسے ہی میرے یارو، ابھی محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، اب محرم میں بھی میں یہاں سے بات پھر محرم کی شروع کر رہا ہوں کہ محرم میں بھی اس بات کو سمجھ لو کہ محرم کا مہینہ بھی تمہیں اور ہمیں بہت عظیم قربانی اور شہادت کا پیغام ہے۔ کیوں؟ اس پیغام کو سمجھنا ہے۔ اور ایک بات سمجھ لو، یہ شہادت ہے، شہادت، تو اب یہ پوائنٹ سمجھ لو کہ ہم شہید پر ماتم نہیں مناتے، ہم شہید پر نہیں روتے، اور شہیدوں پر ماتم منانے کا حکم نہیں ہے۔ ارے شہید کا مرتبہ تو اتنا اونچا ہے کہ جب وہ میدان میں اللہ کے دین کی بقا کے لیے، جہاد کے لیے، ظالم سے مقابلے کے لیے، کفر اور باطل سے مقابلے کے لیے اترتا ہے، اور جب وہ لڑتے لڑتے اگر اس کی گردن پر وار پڑتی ہے اور شہید ہوتے ہوتے اگر اس کے گردن سے، اس کے بدن سے خون کا قطرہ بھی زمین پر ٹپکتا ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ شہید کا یہ رتبہ ہے، شہید کا یہ مقام ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ اس کے مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ اور وہ تو زندہ ہے۔ شہید کیا ہے؟ ارے بولو زور سے، بولو زور سے، شہید کیا ہے؟ زندہ ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت وہیں سے میں نے خطبہ شروع کیا، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کہتا ہے او میرے بندو، اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو مردہ مت کہو، ان لوگوں کو مردہ مت کہو، فی سبیل اللہ، جو میرے راستے میں، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ اللہ کہتا ہے بل احیاء، اور لوگوں سنو جو شہید ہیں
سمجھ نہیں، تم سمجھ نہیں سکتے۔ اور ایک دوسری آیت میں تو اللہ یہاں تک کہتا ہے کہ شہید، یہ جملہ سننا، اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں اپنے انداز میں، جب اللہ کہتا ہے تم سمجھ نہیں سکتے، تمہیں شعور نہیں، تو سمجھنا کہاں کے واسطے بھاؤ گے؟ ادھر ادھر دماغ لڑا رہا ہوں۔ اللہ نے کہہ دیا دیٹ از فائنل، شہید زندہ ہے، اور یہ سمجھ آ رہا ہمارا کہ حسین زندہ ہے، حسین زندہ تھے، زندہ ہیں، اور زور سے بولنا زندہ رہیں گے۔ اور اصول ہے کہ زندوں پر سینہ نہیں پیٹا جاتا، زندوں کا ماتم زور سے نہیں کیا جاتا، زندوں پر کسی قسم کا رونا یا رونے کی شکل اختیار کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے۔ اب یہ پورا محرم کا مہینہ ایک عظیم قربانی اور عظیم شہادت لے کر آیا تھا، لیکن کیا کریں مسلمانوں، ہم نے اس مبارک مہینے کو بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے کہ جس دن آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے بڑے واقعات 10 محرم کو ہوئے، اور اس 10 محرم کو ہم یوم عاشورہ ہے نا؟ کیا تو بولے بھیا بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں؟ حضرت موسیٰ کو بھی نجات فرعون کے عذاب سے اسی دن ملی، کیوں؟ حضرت نوح کی کشتی بھی کنارے، زور سے بولو، اسی دن لگی۔ حضرت یونس کی مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے باہر وہ اسی دن کیا۔ صرف اشارہ کر رہا ہوں، بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، بڑے عالم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ وہ دن یوم عاشورہ کا 10 محرم کا وہ دن بڑا برکت والا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے نواز رسول امام حسین کی شہادت کے لیے اللہ نے اسی دن کو چنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے قرآن اتارنے کے لیے رمضان کو منتخب کیا، رمضان کو چنا، اور پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو ایک بڑے عالم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ امام حسین کی شان تھی، اب ان کا شہید ہونا یہ تو طے تھا۔ اور عجیب بات ہے، یہ سنو گے تو عقل حیران ہو جائے گی۔ ذرا سوچو کہ نبی کا لاڈلا نوازا حسین، اتنا لاڈلا میری بہنیں بھی سن رہی ہے کہ میری بہنوں، نبی کا ایسا لاڈلا نوازا کہ کبھی نبی ان کے رخسار کو، ان کے گالوں کو چوم رہے ہیں، تو کبھی ان کے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں، تو کبھی ان کے سر پر بوسہ لے رہے ہیں، تو کبھی نبی گھوڑا بن رہے ہیں اور حسین پیٹھ پر بیٹھ کر گھوڑا چلا رہے ہیں، کبھی نبی کی گود میں کھیل رہے ہیں، بڑے لاڈلے نوازے۔ اور ذرا سوچو نبی پاک کو جب اپنی زندگی میں بتا دیا گیا تھا کہ حضور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا یہ نواسا شہید کر دیا جائے گا، بتاؤ کیا بیتی ہو؟ کیوں؟ سوچو ذرا، تصور۔ پہلے بتا دیا گیا حضور کو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ قوم تمہارے اس لاڈلے نواسے کو نوازا بھی قوم سیدہ شباب اہل جنہ، کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسین، کیوں؟ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے، یہ پہلے بتا دیا گیا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جسے ہم 10 محرم کہتے ہیں، یوم عاشورہ کہتے ہیں، کہ امام حسین کو شہید کیا گیا۔ اب ان کی شہادت کے مقصد کو بتاؤ گا، لیکن اس سے پہلے سنو، آج 1 محرم ہے، 1 محرم آج سے شروع ہو گئی ہے، تو 1 محرم ہے۔ اور اسلام کی جب آپ تاریخ پڑھو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام شہادتوں اور قربانیوں سے اسلام کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ آج کا دن ہے نا ڈاکٹر صاحب، آج کا دن ذرا زور سے بتانا، 1 محرم کو کون شہید ہوئے تھے؟ زور سے بولو، نہیں مجھے آواز نہیں۔ حضرت
محرم سے کون عمر خلیفۃ المؤمنین، کون عمر امیر المؤمنین، شہید ہوئے، کون عمر کہ جن کے بارے میں نبی کہتے ہیں کہ میرے باپ اللہ اگر کسی کو نبی بناتا تو وہ عمر کو بناتا، عمر ایک محرم کو شہید ہوئے، کون عمر، وہ میرے جوانوں سنو، کون عمر کہ جس راستے سے عمر گزر جاتے تھے شیطان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے گزرے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ذرا عمر کے کردار کو اختیار کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ جیسے عمر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمر جس راستے سے گزر جاتے تو شیطان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہاں سے گزرے، تو تم کم از کم اتنا تو کردار پیدا کرو کہ کسی بھگوا آتنکی کی ہمت نہ ہو کہ تم پر حملہ کرے۔ دیکھو تو صحیح، امیر المؤمنین سیدنا عمر ایک تاریخ کو شہید کیے گئے، شہادتوں سے بھری ہے پوری تاریخ، اور جس امام حسین مولانا امام حسین کی شہادت کا ذکر بار بار آتا ہے، لیکن سنو یہ وہ خاندان ہے کہ حسین کے بڑے بھائی حسن بھی شہید ہی کیے گئے، مگر کس انداز میں معلوم ہے؟ حضرت حسن بھی شہید ہوئے مگر کس انداز میں شہید کیا گیا؟ زور سے بولو، زہر دے کر۔ اور پھر جس امام حسین کی بات کر رہے ہیں ان کے ابا شیر خدا علی بن المرتضی اسد اللہ، اللہ کے شیر علی بھی کیا کیے گئے؟ شہید میں۔ تب ذرا اندازہ لگاؤ کہ اتنا مقدس مہینہ ہے، اچھا کچھ لوگ، عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ اس وجہ سے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ یہ لفظ منحوس کہنا بھی اچھا لگ رہا، کچھ لوگ اس مہینے کو اس لیے منحوس سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں حضور کے نواسے کی شہادت ہوئی ہے اور حضور کے اہل بیت ان کے گھر بار والوں کو شہید کیا گیا ہے، تو نعوذ باللہ یہ مہینہ بڑا منحوس ہے، اس میں شادی نہیں کرنا، عورتیں بیٹھی ہے سن لو، کئی عورتوں کے دماغ میں یہ نہیں، محرم میں تاریخ نہیں لینا شادی کی، اگر محرم میں تاریخ لے لیے، محرم میں شادی کر لیے تو گھر میں زندگی بھر کربلا ہوگی، گھر میں کیا ہوگی؟ زندگی بھر کربلا ہوگی۔ ارے یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ مقدس مہینہ ہے، اور یہ امام حسین کی شان تھی، امام حسین کی شان تھی کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے لیے اس مہینے کو اور 10 محرم کو یوم عاشورہ کو اللہ نے طے کیا۔ کیوں؟ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا، میری بہنیں سن رہی ہے، تو پیارے نبی کے نکاح کچھ وہ ہیں جو اسی مہینے میں منحوس نہیں ہے۔ ہاں تم نے ایسے حالت میں مسلمانوں یہ میرا پیغام جائے گا، بہت دور تک جائے گا، بہت دور تک جائے گا۔ مسلمانوں تم نے محرم الحرام جو برکت والا مہینہ تھا، عظمت والا مہینہ تھا، پیارا مہینہ تھا، تم نے اس محرم کے مہینے کو تم نے بدنام کر دیا، ہم نے بدنام حرکتیں ہم ایسی ایسی کرتے ہیں محرم کے مہینے میں کہ جناب ایک تاریخ شروع ہو گئی کہ بہت عجیب انداز میں اپنے آنا سمجھ لینا چاہا، ایک تاریخ محرم کی شروع ہوئی کہ اس کے آن میں، لیکن خدا کا شکر ہے مولانا اللہ آپ کی انجمن کو 15 سال سے پروگرام شروع ہے، انجمن ملے صحابہ مولانا اسماعیل صاحب، اللہ آپ کی پوری ٹیم کو بہترین بنا دے کہ مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، میں مفتی ہارون ندوی برہان پور کا ہی معلوم ہوں، پروڈکٹ کہاں کا ہوں؟ برہان پور کا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے، مولانا مجھے معلوم ہے کہ زمانہ وہ تھا، یہ انجمن ملے صحابہ کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے، بہترین جگہ عطا فرمائے کہ آج 15 سال سے آپ امت تک کے صحیح پیغام پہنچا رہے ہیں۔ وہ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ ناگپور، جے پور، بمبئی، الگ الگ جگہ سے آپ لوگوں کو دیکھنے آتے تھے،
देखना है आपको कराची वाले मोहर्रम में क्या क्या करते हैं। समान है अरब जमाना मैंने अपने बचपन में देखा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उलमा हुसैन की शहादत के असल पैगाम को पहुंचा रहे हैं, नबी की असल पैगाम को, नबी की असल बातों को, असल संदेश को पहुंचा रहे हैं। तो आज बहुत सारी खुराफात दूर हो गई है। और एक जमाना ये था कि मुसलमान मुहर्रमुल हराम को ये जुमला कहते हुए मुझे खुद को नहीं अच्छा लगा, लेकिन फिर कह रहा हूं जितना हिंदू भाई शिर्क कुफ्र और दीन का अपने मजहब का मजाक नहीं बनाते होंगे, उससे ज्यादा मजाक मुहर्रमुल हराम के पाकीज़ा महीने का मुसलमान बनाते। क्या? अरे बाप रे, हमारे यहाँ भी मैं रावेल का हूँ, पैदाइश रावेल की, मैंने देखा है। क्यों? अभी यहाँ क्या है माहौल उतनी मालूम थी, अभी मुहर्रम के दिन में आना नहीं हुआ। वरना आप देख रहोगे कि पहले जमाने में अभी छोटे छोटे बच्चे, बेटा तुम बहुत अच्छे हैं कि तुमने हमारे पुराने बाउले चाले। हेलो नहीं नहीं, और पहले ये होता था कि बकायदा अल्लाह ने इंसान बनाया। क्या बनाया? इंसान बनाया। और ये बावला क्या बनता था? अरे बोलो, बाप। क्या बनता था? बाप। पूरे बदन को कलर है। क्यों? फिर बाप बनता था। क्या करें? वो जैसे साहब खुद कहते हैं ना कि हमको खुद अपनी पुरानी जिंदगी पर, अरे बोलो, हंसी आती थी, अफसोस होता था। साहब कहते हैं कि हम जब सफर में निकलते थे, देखो जरा अच्छे से सुनो तो समझाएं। साहब कहते हैं कभी कभी पुरानी बातें निकलती तो साहब कहते हैं हमारा बड़ा अजीब हाल था, पहले हम सफर में जाते थे ना तो सफर में कोई हादसा ना हो, सफर में कोई एक्सीडेंट ना हो, तो हम सफर में जाते जाते हम भगवान को अपने साथ रखते थे। और एक सहाबी कहते हैं कि हम तो खजूरों की मूर्ति यानी खजूरों का भगवान बनाकर सफर में लेकर चलते थे। और फिर हंसते हंसते कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता कि भूख लग जाती तो हम भगवान के नहीं। तो जैसे सहाबा अपनी पुरानी जिंदगी कभी कभी आपस में बयान करते थे, तो ऐसे ही आज मुझे याद आ रहा है कि बचपन में मैंने देखा कि वो बाग बनता था, बाग, और बाग जो है वो नाच रहा है, नाच कर आ रहा है। घर की औरतें सुन रही, सुन लो, तो औरतें जिनको औलाद नहीं होती थी वहां, तो वो नंगे बाग से मुरादें मांगती थी। अच्छा तो आपको क्या पता मालूम? अब्दुल रहमान साहब वो जो बाहर आता था ना, तो बकायदा में मैंने देखा है, मेरी खाला के वहाँ खुद बैठती थी सवाल। तो जब बाहर आता था तो वो बाप को ऐसा कटोरी में दूध देते थे। क्या देते थे? अरे वो दूध। तो अब मुझे याद आया, तो अब मैंने खाला को बोला, खाला वो बाग है, बाग को हड्डे दे, बाग को छिछड़े दे, बाप को कच्चा, अरे बोलो, गोश्त दे, बाप दूध, अरे बोलो। तो पुराने जमाने के अभी क्या? मैं तो बयान करने के लिए औरंगाबाद जा रहा था। मेरे ड्राइवर है मिश्रा और एक बॉडीगार्ड का विनोद, दोनों गाड़ी में बैठे हैं। औरंगाबाद में बयान करने के लिए जा रहा हूँ, तो हमारे करीब में पहूर, एक शहर पहूर रास्ते में पड़ता है। पहूर में हम असर के वक्त में चाय पीने के लिए रुके। साल मुहर्रम का दिन था, हम चाय पीने के लिए रुके। तो रुकते वक्त मिश्रा और विनोद ने देखा कि पहूर में 7-8 लोग बाग बने हुए हैं। अब वो मिश्रा देख रहा है, विनोद देख रहा है। अब मैं जब गाड़ी में बैठा तो धीरे से मेरा ड्राइवर और मेरा बॉडीगार्ड पूछता है, मुफ्ती साहब ये मुहर्रम के महीने में तुम लोगों को ऐसा बनना पड़ता है? मतलब कि मैं दिख रहा तो ये ओरिजिनल बात मैं आपको जो सुना रहा हूं कि हमने क्या किया कि हमने खुद दीन को बदनाम किया। हमने ऐसी ऐसी हरकतें की, ऐसा ऐसा शुक्र किया, ऐसी ऐसी बिदअत की, ऐसी ऐसी खुराफात की कि हिंदू भाई कभी कभी मेरे
تم میں اور ہم میں کوئی بڑا فرق تھوڑی ہے. ہم بھی بٹھا کے نہیں چلتے, تم بھی زور سے بولو, ہم بھی بٹھا کے. وہ کہتے ہیں میرے دوست, کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ کے بیٹھا ہے, وہ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے آج دین بدنام ہو گیا, اسلام بدنام ہو گیا, شریعت بدنام ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم بھی بٹھاتے, تم بھی بٹھاتے, ہم بھی اٹھاتے, شرما مت بولو نا, تم بھی اٹھاتے, ہم بھی ڈباتے. نہیں نہیں بولے یہاں تم ہوشیار ہے, گھر کو واپس لے کے آ. تمہارے کھانے رہتی نا, کیا رہتی, ارے وہ ہمارے چاندی رہتی, چاندی کا پلس رہتا, چاند کا, تو تم ہوشیار ہے. ہم باولے یہاں ہم باولے ہیں, ہم جا کے تمہارے مگر تم ہوشیار ہے, ہم کو بدنام کر رہے ہیں. کیوں مذاق بنا ہوا ہم نے بھی اٹھا. چلو آؤ اپنی بات کو آگے بڑھا کر سمیٹتے ہوئے میں کہوں گا کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شہید ہے, انہیں مردہ من کہنا, یہ زندہ نہیں, تم نہیں سمجھ سکتے. رحم الرحیم ایک آیت میں اللہ کہتا ہے انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے. اب ذرا سوچیں مسلمانوں کہ آخر محرم الحرام میں آپ کو اور مجھے شہادت حسین کیا پیغام دے رہی ہے. اب بہت اہم پوائنٹ ہو رہا, کیا پیغام دے رہی ہے دیکھو. اچھا کیا کہہ رہے ہیں مولانا, یہ دیکھو بہت اہم بات کرو مولانا اسرار صاحب. ہمارے مسلمانوں کے ساتھ گیم کیا گیا, گیم کیا, اصل مقصد کو چھپا دیا ہے. کیوں, جیسے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی, یہ امت خرافات میں چھپا دیا گیا مقصد کو. امام حسین کی شہادت کا اصل مقصد بیان نہیں کیا جاتا. مولانا اس کو دھیان میں دے کر رہا ہوں, امام حسین پر کتنا ظلم ہوا, کربلا میں اہل بیت پر کتنا ظلم ہوا, اور کس طریقے سے ان کو ستایا گیا, اور کس طریقے سے ان کو مارا گیا, اور کس طریقے سے ان کی گردن کو نوک پر لگا کر گھمایا گیا, اور کس طریقے سے ان کا کھانا پانی بند کر دیا گیا. اور دیکھو میں اسٹائل میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں, امام حسین اور جتنے شہداء ہیں ان کی مظلومیت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اتنا ستایا گیا. اور کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مقرر باقاعدہ بیک گراؤنڈ ایسا مانتے ہیں کہ بس ماتم کرتے ہیں, رونا باقی رکھتے ہیں. ارے ہم کہتے ہیں امام حسین کی مظلومیت کو مت بیان کرو, امام حسین کی مظلومیت کو مت بیان کرو, امام حسین کس مقصد سے میدان کربلا میں اترے تھے اس کو بیان کرو. کیوں گیم کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے احمد آباد میں پلین کریش ہوا, کیا ہوا, 270 لوگ مر گئے. کیوں, اب ہمارے یہاں کے گودی چینل, ہمارے یہاں کے رکھے ہوئے چینل وہ یہ نہیں دکھا رہے ہیں 270 مرے ہیں. فوراً ایک چینل کیا دکھا رہا ہے, دیکھو زندہ کرشنا, پلین میں پوری آگ بھڑک گئی مگر پلین میں بھگوت گیتا محفوظ ہوئی. اس کو بولتے گیم. اس کو کیا بولتے گیم, کہ اصل مقصد سے ہٹا لے. ارے یہ بتا کہ کتنے لوگ مرے, یہ بتا کہ پلین میں فال کیا ہوا, یہ بتا کہ یہ سازش ہے یا حادثہ ہے, اس پر بحث کر. مگر ہمارے ساتھ بھی گیم کیا ہوا کہ شہادت حسین کو اور کربلا کے میدان کو روتے روتے بیان کیا گیا. پانی بھی نہیں دیا جا رہا تھا اور پانی کے لیے ترس رہے تھے, وہ برا حال تھا. ارے حسین کی زندگی اور کربلا کے واقعات کو لکھا ہے کہ حسین نے شہید ہونے سے پہلے وضو کیا اور سجدے میں گئے نماز پڑھا. پیلے کچھ نہیں پانی تھا تو وضو کو کہاں سے ہے, سمجھو میں کیا سمجھا. کیوں, اچھا ایسے دونوں کے بیان کیا گیا اہل بیت کی خاتون اور سیدہ زینب اور فلا ظالموں نے ایسا کیا ویسا کیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً وہ ستا کے پجاری
مسلمان کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ نبی کے گھر کی عورتوں کو ذلیل کرے. ایسا نہیں ہوگا. مقصد اصل کیا تھا اس کو چھپا دیا گیا. اب سارا لمبی چوڑی بات نہیں, جس سے کہانی سنانے کا مقصد نہیں, زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں. مقصد اصل یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہادت کے لیے تیار ہو گئے. معلوم تھا کہ ہم لوگ کی بڑے 72 ہیں, اس میں عورتیں ہیں اور اس میں کچھ معصوم بچے نہیں. شہادت حسین کو سنو. امام حسین کو موقع بھی دیا گیا کہ دیکھو حسین, اگر تم چاہتے ہو تو اپنے پورے گھرانے کو, اپنے پورے خاندان کو, اپنے گھر کے عورتوں اور بچوں کو لے کر چین سے نکل جاؤ اور یزید کو اپنا امیر خلیفہ مان لو, بیعت کر لو. یہ اصل بات سنو. اب امام حسین کہتے نہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں یزید کو امیر مان دوں. اگر یزید کو اگر خلیفہ بنایا جاتا ہے, امیر بنایا جاتا ہے اور حکمران بنایا جاتا ہے, اور یزید کی کچھ حرکتیں ایسی ہیں اور مزاج ایسا ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا امیر ایسے شخص کو بنایا جانا چاہیے. اب حسین کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی جان بچا کر خاموش مدینہ چلا گیا تو کل حشر کے میدان میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کو کیا ملے. اب یہاں سے سنو اصل, یہاں سے گراؤنڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے آپ کے. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تم نے سننے والا, اگر مسلمانوں نے امام حسین کی شہادت کو سمجھ لیا, مقصد کو سمجھ لیا نا, تو قسم اللہ کی دنیا میں جتنا ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے ایٹومیٹک ختم ہو جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ مقصد کو سمجھو اسے. ارے امام حسین نے آپ کو اور مجھے یہ بتا کر گیا, یہ سکھا کر گیا کہ شہید ہو جانا, مر جانا, قربان ہو جانا, اپنے خاندان کو قربان کر دینا. امام حسین نے بتایا کہ دیکھو نبی کے نواسے حسین کے ہاتھ میں اس کے معصوم دودھ پیتے بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے. ساری چیزوں کو برداشت کر لینا, لیکن حسین نے یہ پیغام دیا کہ ظالم کی بیعت کو قبول نہیں کرنا. اور بیعت کا مطلب نیو اسٹائل میں کہتے ہیں ظالم کو سمرتھن نہیں کرنا, ظالم کو سپورٹ ارے بولو نہیں کرنا. اور ظالم کتنا ہی بڑا پاورفل ہو, امام حسین نے دکھایا کہ شہید ہو جانا مگر ظالم سے ڈرنا نہیں, جھکنا نہیں. امام حسین نے بتایا کہ نبی کا گھرانہ وہ ہے جو سر کو کٹا سکتا ہے مگر سر ارے بولو جھکا نہیں سکتا. ابھی آپ دیکھیے دنیا کے سب سے بڑے ظالم, سب سے بڑے آتنکوادی, سپر پاور آتنکوادی اسرائیل کے سامنے آپ دیکھو کہ 2 سال ہو گئے 2 سال سے غزہ اور فلسطین کی کوئی گلی, کوئی علاقہ, کوئی ہاسپٹل, کوئی اسکول, کوئی بلڈنگ ایسی نہیں جہاں پر اسرائیلی آتنکوادیوں نے بمباری نہ کی ہو. ان کے مطابق جبکہ ان کے آنکڑے پورے صحیح اخبار کی رپورٹ کے مطابق 20,000 سے زیادہ بچوں کو شہید کیا ہے, 22,000 سے زیادہ عورتوں کو اسرائیلی آتنکوادیوں نے, میں ڈائریکٹ آتنکوادی کہتا ہوں, نو کمپرومائز, 22,000 سے زیادہ عورتوں کو شہید کیا. اور اگلا نمبر سنو, 70,000 تو ان کے آنکڑے ہیں کہ 70,000 غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو ہم نے شہید کیا. اگلا سنو کہ 2 سال سے دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی فلسطین اور غزہ میں گولیاں چلا رہا ہے, بم برسا رہا ہے. لیکن آپ دیکھو 2 سال میں غزہ اور فلسطین کے لوگ جھکے کیا؟ ارے بولو نا, کیوں؟ اوریجنل شہادت کا پیغام کو جانتے ہیں. کیوں؟ اوریجنل شہادت کا پیغام کو جانتے ہیں, جھکے نہیں. کوئی اب یہ نہ سنو کہ فلسطین اور غزہ کی کوئی ماں شاید ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی بچہ شہید نہ ہوا ہو.
غزہ اور فلسطین کا کوئی فیملی، کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے کہ جن کا کوئی شہید نہ ہو، کوئی ایسا نہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ جھکے نہیں، ہٹے نہیں، ڈٹے رہے، جو شہید ہونا پسند کر لیتے ہیں۔ اور کمال دیکھو، یہ عید الاضحیٰ میں قربانی کے تہوار پر آپ نے اگر ان کی ویڈیو دیکھا ہوگا، جن قوموں کے دل میں شہادت کا جذبہ ہوتا ہے نا، اور جن قوموں کا ایمان حضرت حسین کے بتائے مقصد کو سمجھ لیتا ہے، تو پھر وہ قومیں غمگین نہیں ہوتی، وہ قومیں ٹکر لیتی ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر فلسطینیوں کی جو ویڈیو آ رہی تھی مولانا، وہ ایک دم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بڑے خوشی سے ترانا آ رہا ہے، گھر گر چکا ہے، باپ مر رہا ہے، ماں مر رہی ہے، شہید ہو گئے ہیں، لیکن بچوں کے چہرے پر خوشیاں ہیں۔ دنیا کے آتنوادی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ان کو غمگین کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہے اصل۔ تو حسین نے آپ کو یہی پیغام دیا تھا کہ ظالموں کے سامنے جھکنا نہیں، ظالم کا سمرتھن کرنا نہیں۔ ارے مجھے تو افسوس ہوتا مولانا، ایک اور جملہ یاد آ گیا، مجھے تو افسوس ہوتا ہے آج کل کچھ لوگ حسین 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 کرتے ہیں، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ وقف بل کا جب معاملہ آیا تو وہ ظالم حکمرانوں کے ساتھ کھانے سے کھانا ملا کر کھڑے رہتے ہوئے نظر آئے۔ ارے حسین حکومت کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوئے تھے، جملہ سمجھ لو۔ کیوں؟ یہاں تو حسین حسین کا نعرہ لگانے والے کیسے کھڑے تھے، اور ہمارا ظالم سر اٹھا کر کھڑا، ہمارا یزید ارے بولو کیوں؟ حسین والے چمچا گیری نہیں کرتے، حسین والے حکمرانوں کی دلالی نہیں کرتے، حسین والے حکمرانوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے، حسین والے ظلم کو برداشت نہیں کرتے، حسین والے ظلم سے نہیں گھبراتے، حسین والے ظالموں سے نہیں گھبراتے۔ ارے حسین 72 لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے، جن کے بچے اور عورتیں ہیں، اور سامنے سپر پاور طاقت ہے، پوری سطح ہے، پوری حکومت ہے، لیکن حسین شہید ہو جانا پسند کرتے ہیں، پورے خاندان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن ظالم کا سپورٹ اور سمرتھن یہ ہے پیغام ظالم۔ اور اب اندر کی بات سن لو، بہت پیاری بات بول رہا ہوں، اندر کی بات جو بتا رہی ہے کہ نہیں، اندر کی بات حکومت چاہتی ہے کہ آپ محرم کے مہینے میں ناچتے رہو، ڈھول بجاتے رہو، گاتے رہو، ہلڑ بازی حکومت چاہتی ہے۔ آپ بولیں گے ایسا کیوں؟ وہ چاہتی ہے کہ یہ سب تم کرتے رہو، ہاں شہادت حسین کے مقصد کو بولنا بھی نہیں اور سمجھنا بھی نہیں، اور ہم علماء سے حکومت کہتی ہے بیٹا تم نے سمجھانا بھی نہیں، کیونکہ جو قوم سمجھ گئی تو بڑا مسئلہ آ جائے گا۔ ہاں حکومت جانتی ہے، وہ کہتی ہے بجاؤ ڈھول، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہم جائیں، نکالو جو کچھ جلوس نکالنا ہے ہم تمہارے ساتھ۔ دیکھو آپ گجرات میں جلوسوں پر حکومت ہیلی کاپٹر سے پھول برساتی ہے۔ اوہو اتنا کیسی کے پیار ہو گئے تم سے، جلوس نکال حکومت کیا جاتی ہے، ارے بولو جلوس نکال کرو، ہلڑ بازی ارے بولو کرتے رہو، ڈھول بجا رہا۔ اچھا تو ڈھول پر سے یاد آ گیا مجھے ایک جملہ آپ نے لکھا، جب وہ تاشا بجتا تو آپ کو معلوم ہے میں نے کئی دن سنایا تھا شاید، تاشا بجتا نا تاشا، تو اب دیکھو اب غور کرنا ہے تاشا بجتا کہ اس سے آواز کیا ہے، جب تاشا بجتا نا اب کون جائے گا، دیکھو اگر ایسی آواز نہیں تو ماں کی قسم، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ڈھول تاشے ارے وہ ہلڑ بازی کرتے رہو۔ کیوں؟ اچھا عجیب کام ہے، ہندو میں ہم سب پوچھتے ہیں عجیب کام ہے، اچھا کچھ ہندو
بھائی ویل اسٹڈیڈ رہتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے رہتے ہیں, جو بڑے پڑھے لکھے رہتے ہیں. ارے جب مہاتما گاندھی نے حضرت حسین کی کربلا کو اور ان کی شہادت کو پڑھا, اور جب مہاتما گاندھی نے کربلا کے 72 شہیدوں کی زندگی کو پڑھا, تو مہاتما گاندھی نے کیا بولا تھا معلوم آپ کو؟ مہاتما گاندھی نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر مجھے حسین کے جیسے 72 ساتھی مل جاتے ہیں تو ہندوستان اور کب سے آزاد ہو جائے. ہندوستان بولو اور کب سے آزاد. تو مسلمانوں شہادت کو سمجھو. جس دن شہادت کی اہمیت کو سمجھ لیا, جس دن یہ جان لیا کہ جس دین کو تم مانتے ہو, جس نبی کو تم مانتے ہو, جس حسین کو تم مانتے ہو, تم کربلا کو مانتے ہو, تم محرم کے پیغام کو سمجھو. اگر تم نے سمجھ لیا کہ ظلم برداشت نہیں کریں گے تو اس دن تمہاری جیت ہے. بہت اہم بات ہے. لیکن ابھی کیسا ہے؟ ابھی ہم بزدل بھی بن گئے. اچھا اور ایک خاص بات, مولانا اوریجنل بات کی ہے کہ بزدل ہو گئے, لیکن بزدلی کو چھپاتے کیسا؟ حکمت ہے, مسئلے ہیں, حالات کا تقاضا, حالات کا. ارے سیدھا سیدھا بولنا تو بزدل ہے. کیوں بھائی؟ اپنی بزدلی کو حکمت ہے, مسئلے ہے, اور ابھی حالات اجازت کب دیں گی؟ کیوں بھائی؟ پھر کب دیں گے؟ ارے تم سمجھ لو کہ تمہیں سمرتھن کس کا کرنا ہے, تمہیں ساتھ کس کا لینا ہے. ارے حسین اس وقت پوری حکومت کے خلاف میدان میں اتر ہے, اپنے آپ کو شہید کروانا پسند کیا, اور تم تو اتنے بزدل ہو اور اتنے بیوقوف بھی ہو کہ تم 500 روپے میں سمرتھن دے دیتے ہو. کتنے دے دیتے؟ 500 میں سمرتھن. آگے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیوں؟ سمرتھن اس کو نہیں دیا جائے گا جو ناچ گانے کا عادی ہوگا, سمرتھن اس کو نہیں دیا جائے گا جو بے دین ہوگا, سمرتھن اس کو نہیں دیا جائے گا جو مزاج کا خراب ہوگا, سمرتھن اس کو نہیں دیا جائے گا جو عیش پرست ہوگا. یہ جملے میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت امام حسین نے یزید کو اس لیے سمرتھن نہیں دیا تھا کیونکہ یزید میں یہ خاصیتیں تھیں. یہ خاصیت تو سمرتھن نہیں کیا تھا. کیوں؟ اور اپنا پورا سمرتھن پیسوں کو رہتا, ایسوں کو رہتا. اچھا اور ایک الگ چیز اپنے دماغ میں بیٹھ رہی ہے, شہادت حسین کا پیغام لیٹسٹ انداز میں سنا رہا ہوں تم کو میں, سمجھ رہے؟ اور اسی انداز میں نے جلگاؤں کی سیاست کو پلٹا تھا کہ یہ جو سیاست جس کو تم کہتے ہو نا, اس کو معمولی مت سمجھو. اگر اس سیاست میں تمہاری حصہ داری ہوگی, حکمران تم ہوگے, تمہارے ہوگے, کرسیاں تمہارے پاس ہوگی, کرسیوں پر بیٹھنے والے تمہارے ہوگے, تو پھر تم لاچار اور مجبور بن کر زندگی نہیں گزارو. حسین نے یہی تو سکھایا تھا, لیکن تم سمجھ ہی نہیں پائے. اور کتنا پیارا گیم تمہارے ساتھ میں چلا گیا, کتنا پیارا تم کو موڑ دیا گیا, تم کو یہ بتا دیا گیا کہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے. اب اگر تمہارا کوئی عالم, تمہارا کوئی نیک, تمہارا کوئی متقی, تمہارا کوئی پرہیزگار, تمہارا کوئی نمازی, تمہارا کوئی دیندار, اگر وہ سیاست میں آ کر کچھ کرنا چاہتا ہے تو تم شریف اس کو یہ سمجھاتے اپنا کام نہیں ہے. یہ پھر کس کا کام ہے؟ لچوں کا, لفنگوں کا, قوم کے دلالوں کا, مخبروں کا, عیش پرست لوگوں کا. کیوں؟ ایسے لوگوں کا کام ہے بس آخری پیغام سنو. یہ جو حضرت حسین ہے نا, ابھی آخری پیغام سن لو, کیونکہ 12 بجنے والے آخری پیغام سن لو کہ حضرت حسین اگر حسینی ہو, اگر حسینی ہو, دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے بتاؤ کون کون حضرت حسین سے پیار کرتا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کر. ماشاء اللہ. تب سن لو آخری جملہ, اگر حسینی ہو تو حسین نے
انصاف، مساوات اور عدل کو قائم کرنے کے لیے لڑائی لڑی تھی. اگر حسینی ہو تو تمہیں زندگی اسی طرح گزارنا ہے کہ میرے ملک میں عدل کیسا آئے گا، میرے ملک میں انصاف کیسا آئے گا، میرے ملک میں مساوات کیسے آئے گی، میرے ملک میں برابری کیسے ہوگی. اور سنو جب حسین جیسے کرسیوں پر بیٹھے تھے تو یہ بھی سن لو، پولیس والے اگر میری بات کو سن رہے ہوگے، حکومت کے نمائندے میری بات کو سن رہے ہوگے تو سنو، حسین کی شہادت کا مقصد یہ تھا، حسین نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ظالم کرسی پر بیٹھے. اور ہم بھی نہیں چاہتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کسی ایمان والے کو کرسی پر بٹھائے تو اللہ اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی ہندو بھائی پر ظلم کرے. اللہ اگر کسی ایمان والے کو اگر علاقے کا حکمران بنائے تو اللہ اس کو اجازت نہیں دیتا کہ تو کسی بودھ بھائی پر ظلم کرے گا، تو کسی برہمن پر ظلم کرے گا، تو کسی کرسچن پر ظلم کرے گا، تو کسی دلت پر ظلم کرے گا. حضرت حسین کی تعلیم یہ تھی اور اسی لیے ان کی رائے تھی کہ ملک میں امن قائم ہو، عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، مساوات اور برابری قائم ہو. اس لیے امام حسین لڑے. اور اب سنو، اگر حسینی ہو تو آپ کو معلوم ہے میری بہنوں سننا، آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کا جنگ کا میدان تلواریں چل رہی ہے اور چاروں طرف سے تیر برسائے جا رہے. لیکن سنو، حسین نے اس موقع پر بھی نماز کو قضا نہیں ہونے دیا. یہ آخری پوائنٹ سن کے بات کر دوں. حسین نے کربلا کے میدان میں بھی نماز قضا ہونے نہیں دیا، وقت کرنے نہیں دیا. حسین نے نماز کربلا کے میدان میں بھی ادا کی ہے. تو ابھی تو حسین کی یاد میں کیوں نکل رہا؟ عاشورہ کے فجر ہی پورے پڑے نہیں کیوں؟ اور کل کی بھی نہیں پڑھا رہا اور اگلی پڑھے گا بھی نہیں پڑھے گا، یہ بھی. اور سنو حسین، آپ یہ بھی سن لو، حضرت حسین کے بارے میں ملتا ہے کہ سامنے پوری طاقت اور پورے پاور کے ساتھ. اور حسین جب دیکھو جملے پر دھیان دینا، حسین جب میدان میں اترتے تھے، جمپ لگاتے تھے تو سینکڑوں کو مارتے تھے، گھائل کرتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اور اب اگلا جو جملہ کہہ رہا ہوں اس پر دھیان دو. حضرت حسین نبی کا نواسا، کیوں؟ نبی کا نواسا اور شیر خدا علی کا بیٹا. کسی مائی کے نام میں اتنی طاقت تھی کہ وہ حسین کو سامنے سے مقابلہ کرتے ہوئے مارے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، حسین نماز قضا میں ہونے دے رہے تھے، حسین سجدے میں گئے جب دشمن نے وار ہے نا. اس لیے وہ ساتھ برادر نے کہا، میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے زندگی بخش دی بندگی کو، آبرودی نے حق کی بچانی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹائی. بولو سبحان اللہ. حسین کا چاہنے والا کیوں نماز نہیں پڑھ رہا اور وہ تیار حسین کیوں دامن نہیں چھوڑے گا. پہلے پکڑ تو صحیح رہے. حسین کے چاہنے والے ہو تو طے کر لو کہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گے. حسین کی نماز زندگی میں قضا نہیں ہوئی تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو کہ انشاءاللہ حسین سے محبت کرتے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑے گے. اور انشاءاللہ حسین کا چاہنے والا گجٹ بھی نہیں ہو سکتا. حسین کا چاہنے والا نشیڑی نہیں ہو سکتا. حسین کا چاہنے والا بیوڑا نہیں ہو سکتا. حسین کا چاہنے والا غدار نہیں ہو
ہو سکتا حسین کا چاہنے والا حکومت کا اور ظالموں کا چمچا، ارے بولو نہیں ہو سکتا حسین کا چاہنے والا حکومت کا دلال اور مخبر، ارے بولو نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گئے تو قسم اللہ کی بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائے۔ یعنی بھائی فلسطین کے بہت بڑے مسئلے اللہ نے شہادت کا جذبہ تھا تو حل کر دیا، ورنہ فلسطین اور غزہ سے کیا کہا جا رہا تھا، وہ مولانا زکریا نقوی صاحب فلسطین اور غزہ سے بھی کیا کہہ رہے تھے، دنیا کے بڑے عزیز جگہ خالی کر دو، مسجد اقصی کو چھوڑ دو، بیت المقدس کو چھوڑ دو۔ کتنا آسان سودا تھا، ہم قیمتی زمینیں تم کو دیں گے، بس اتنا چھوڑ دو۔ لیکن غزہ اور فلسطین کا بچہ بھی کہتا ہے مر جائیں گے مگر بیت المقدس کو۔ اور بیٹا میری بات سن رہے ہو نا تو سنو، غزہ اور فلسطین کی مائیں جب دودھ پلاتی ہے نا تو وہ یہ نیت سے نہیں پلاتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہوگا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، نہیں نہیں نہیں، ان بچوں کے دل اور دماغ میں شہادت کا جذبہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو اس نیت سے پلاتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہوگا تو صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرے گا اور بیت المقدس کو یہودیوں سے اور اسرائیلیوں سے آزاد، یہ نیت سے سمجھ رہے آپ، وہ یہ نیت سے دودھ پلاتی ہے۔ اور ایک بات یاد آ گئی، وہ میری بیٹیوں بہنیں سن رہی ہے مولانا، اس لیے بہنوں کے لیے بہت کام کی بات، میں چینل والا ہوں، میں خبریں دیتا ہوں، مجھے بہت بڑی سزا ملی ہے فلسطین کی خبر دینے کا، بہت بڑی سزا ملی ہے، سمجھ رہے آپ، لیکن پھر بھی میں اتنا نہیں ہوں، سن لو میری بہنوں، فلسطین کی بیٹیوں کا کیا حال ہے۔ ایک چینل والا ان بیٹیوں سے پوچھتا ہے، رات کے وقت ہے، بیٹیاں سونے کی تیاری کر رہی ہے اور کیمپوں میں ہیں، سخت سردی کے عالم یہ ہے، یہودیوں اور اسرائیلی آتنکوادیوں نے گھروں کو گرا دیا ہے، کیمپوں میں پڑے ہیں، ایسے وقت میں وہ بیٹیاں تیاری کر رہی ہے سونے کی، اچانک دو کیمرے والے آگے، میڈیا والے آگے اور اس سے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو، تو وہ کہنے لگی بس سو رہے ہیں، تو میڈیا والا پوچھتا آپ سو رہے ہیں اور آپ کے بدن پر پورا نقاب ہے، آپ سو رہے ہیں اور آپ کا چہرہ بھی پورا ڈھپا ہے، حجاب ہے، تو سنو میرے بہنوں، ان بیٹیوں کا جواب اخبار میں اور چینل میں ہم نے دیا تھا کہ وہ فلسطین کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سوتے وقت بھی نقاب حجاب اور پردے میں اس لیے سوتے ہیں کہ رات کو اگر کسی اسرائیلی آتنکوادی کا بم گرا تو کم از کم ہمارا بدن کھلا نہ، ہم جب صبح لوگوں کو ملے، ہماری لاش ملے تو کم از کم ہم حجاب پردے اور نقاب۔ یہ ہے حسین والے، یہ ہے کربلا والے، کیوں یہ ہے کربلا والے، یہ ہے حسین والے۔ آج آپ دیکھو کہ 10 محرم کو یا کچھ اللہ کا شکر ہے کہ برہانپور میں خرافات، اگر میں 90% لفظ استعمال کروں تو شاید غلط نہ ہوگا، ختم ہو گئی، ورنہ جہاں جہاں خرافات ہوتی ہے آپ دیکھو کہ حسین کا گھرانہ، حسین کا گھرانہ، حسین کے گھرانے کی عورتیں کربلا کے میدان میں بھی پردہ نہیں چھوڑ رہی ہے، حجاب نہیں چھوڑ رہی ہے، فلسطین کی بیٹیاں سوتے وقت بھی پردے میں سو رہی ہے، اور آج حسین کے نام پر، حسین کے نام پر میلے ٹھیلے لگانے والے آج دیکھو کہ مسلمانوں کی بیٹیاں تو میلے ٹھیلے میں نقاب، پردہ اور حجاب میں نہیں آتی ہے، کیسے آتی ہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں۔ او میرے یارو، اللہ آپ لوگوں کو ہدایت ہے بلوانا کہ آپ لوگ بہت شاندار کام کرتے ہیں، اسی بہانے سے اب یہ بات ختم کر رہا ہوں، اسی بہانے سے یہ میرے ہاتھ میں پہنچا ہے، میں نے اس کو دیکھا خوش ہو گیا، 10 روزہ یہ پروگرام بہت اچھا ہوا جن لوگوں نے شروع کروایا ہے، ورنہ یہ قوم اگر ان کو اچھی چیز بھی سنائیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں جائیں گے، نہیں سمجھا؟ یہ موبائل
یہ اس دور کا دجال ہے. کیوں؟ اگر آپ اس چیز پر اگر قوم کو یا اپنی اولاد کو خود کو اچھی چیزیں نہ دیں تو برے لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو برائی پہنچانے میں. تو آپ نے یہ اجلاس سجایا, الگ الگ عنوان پر آپ دین کی باتیں کروا رہے ہو. میں نے عنوان دیکھا, مجھے بڑا اچھا لگا. کیوں؟ آئندہ کل مولانا حسنین صاحب آئیں گے, ان کا عنوان ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان کا. ایک حوصلہ ملے گا. کیوں؟ اس کے بعد میں مولانا عباد الرحمان میرے اچھے جگری دوست ہیں, وہ آئیں گے, ان کا عنوان ہے گناہوں پر شرمندگی. کیوں؟ گناہگار ہیں نا ہم, گناہ ہوتے ہیں, شرمندگی ہوگی تو پھر توبہ کا احساس ہوگا. مولانا بڑے پیارے انداز میں آپ کو بتائے. اس کے بعد میں حضرت مولانا مفتی جنید صاحب اندور والے وہ بتائیں گے خلفائے راشدین کی بصیرت, بڑا اہم عنوان ہے. اس کے بعد میں پھر حضرت مولانا فصیح الدین صاحب ندوی وہ بتائیں گے کہ دین کی تعلیم کی کتنی اہمیت ہے اور عصری تعلیم کی بھی کتنی اہمیت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صرف حافظ بنو, عالم بنو, مفتی بنو, ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا بچہ ڈاکٹر بنے گا مگر پہلے مومن بنے. مسلمان کا بچہ انجینئر بنے گا مگر پہلے مومن بنے گا. اور یہ کہتے کہتے محمد الرحمان بات یاد آ گئی کہ دیکھو ذرا کتنی کام کی بات یاد آ گئی. آپریشن سندور ہے نا بھائی بہنوں, میرے رگوں میں سندور دوڑ رہا ہے. پورا ملک مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ آتنکوادی مسلمان. پورا ملک مسلمانوں کے خلاف عجیب عجیب باتیں واٹس ایپ پر, فیس بک پر کئی ڈالے گی, لیکن سنا مسلمانوں علم کی اہمیت کہ ایک ہماری بیٹی جس کا نام صوفیہ قریشی ہے وہ سامنے آتی ہے اور جیٹ پلین اڑاتی ہے. کیا؟ اور ایئر اسٹرائک کرتی ہے اور دشمنوں کے ملک میں جا کر گھس کر مار کر آتی ہے. ایک صوفیہ قریشی نے پورے ملک کے بھونکنے والوں کا منہ خاموش کر دیا. یہ فرق ہوتا ہے. کیا؟ تو ہم چاہتے ہیں اپنی تعلیم کی ہو, دنیا میں تعلیم کی ہو. مولانا آصف محمود صاحب آئیں گے 6 محرم کو, ان کا بھی عنوان بڑا پیارا ہے عہد شباب. اور اس کی نزاکتیں, جوانی کی عمر ہوتی ہے اور جوانی کی عمر میں آدمی بہتنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ایسے اپنی جوانی کی حفاظت کی جائے, وہ یہ بتائیں گے. ایسے ہی حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب آئیں گے, وہ بتائیں گے مسلم خواتین پر اسلام کے احسانات, کہ مسلمانوں مسلم عورتوں پر اسلام نے کیا احسان کیا. مولانا فیاض صاحب میرے دوست سورت سے آئیں گے, وہ شہدائے کرام کی قربانیاں بیان کریں گے. قاری اسامہ آئیں گے, وہ جذبہ حسین اس کو بیان کریں گے. اور ہمارے مقامی علماء بھی ہے, مولانا عبداللطیف صاحب, مولانا مخصوص صاحب, ڈاکٹر کلیم صاحب گرنولی, مولانا جاوید صاحب, مفتی اظہر صاحب قاسمی, مولانا فضل الرحمان, مولانا شعیب صاحب قاسمی, حافظ جاوید صاحب, مولانا ندیم بیگ, مولانا محمد اسرار اللہ صاحب. یہ تمام علماء بڑی اہم عنوان پر آپ کے سامنے بات کریں گے. اللہ نے موقع دیا ہے, اگر ایسی مجلسوں کا وقت نہیں لگاؤں گے تو شیطان کسی اور جگہ پر لے جا کر وقت لگا دے گا. اب مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ آپ تمام مجلسوں میں انشاءاللہ شرکت کریں. ماشاءاللہ. مولانا مجھے ایسا لگا اسرار صاحب بلال صاحب کہ میرا پہلے میں اور میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں, پہلے دن میں کیٹوائی ہوتی تو میں نے بولا تھا کہ 50 لوگ آ جائیں گے نا. الحمدللہ مسجد آپ کی بھر گئی. اب ایسے ہی پورے 10 اصلاحی مجالس میں شریک رہنا, دین کی باتوں کو سننا. اور غنیمت ہے کہ آج سنانے والے ہیں, ورنہ اسلامی ملکوں میں بھی اب سنانے والے نہیں بچے. اور جملہ سن لو, اسلامی ملک جن کو ہم کہتے ہیں نا, تو ابھی تو یہاں پر آزادی سے مفتی ہارون چلا رہا ہے. اسلامی
السلام اسلام کے ماننے والے بادشاہ وہ بھی کلمہ کو بولنے نہیں دیتے. جمعہ کا خطبہ بھی لکھ کے آتا ہے اتنا ہی بولنا نہیں جانتا. اپنا دیش بہت اچھا ہے سمجھا. میں رات دن اپنے وزیر اعظم کی ایسی کی تیسی بہت اچھا ہے. اپنے یہاں گالی دینے کی چھوٹ. ارے بولو او میرے یارو غنی بچانوں کے مجلسوں کو علماء آئیں گے اور علماء کو لانا اتنا آسان کھیل نہیں. پوچھو ان سے کیا کیا کرنا پڑتا. مفتی ہارون کو لانا ہے تو کتنے پاپڑ لینا پڑتے. کیوں کسی کو لکھنؤ سے لانا ہے تو اس کا پلین کا کرایہ, کسی کو حیدرآباد سے لانا ہے اس کا پلین کا کرایہ. اتنی آسانی سے مجلس ارے بولو نہیں سستی ہے. اللہ آپ لوگوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اب میں دعا کے الفاظ کر رہا ہوں, زور سے آمین کہہ دینا. اے اللہ آج کی ہماری اس پہلی اصلاحی مجلس کو میرے مولا بے انتہا قبول فرما. اے اللہ جو لوگ ان مجلسوں کو سجانے کے لیے محنتی کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, میرے مولا ان کی قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں ان کو اس کا بہتر بدلہ بہتر صلہ نصیب فرما. اچھا میں مجلس والوں سے ایک بات پوچھوں گا, ان کا سب کا آنے کا 100 روپے ٹکٹ ہے کیا؟ ارے بولو نہیں نا بھائی, تمہارا کوئی آنے کا ٹکٹ ہے کیا؟ ارے بولو اچھی باتوں کے لیے ٹکٹ نہیں ہے نا. اور اگر IPL میچ برہانپور میں ہو رہا ہو تو سعودی مولانا کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں, 5-5 ہزار ٹکٹ ہے. نہیں سمجھا. میرا ایک بھانجا ہے, میں جان بوجھ کر اس کا نام نہیں لوں گا. میرا ایک بھانجا ہے, میرے خاندان میں ایک سے کلاکار پیدا ہوئے. میرے اس بھانجے کو دیکھنے کا ٹکٹ 2000 روپے. میں جان بوجھ کر نہ اس کا نام لوں گا, اور تقریباً جوان اس کو پہچانتے ہیں, وہ الگ دنیا میں کام کرتا ہے سمجھا. اس کو لانے کے لاکھوں روپے. تو اچھی مجلسوں کا ٹکٹ نہیں ہے, اور پھر بھی ہم نہ آئیں تو ہم سے زیادہ بدنصیب ارے کوئی نہیں. وہ آپ کو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا ہوگی